امام علی مقام نے 10 محرم الحرام شریف نو صبح دے وقت نماز فجر ادا کرن دے بعد یزیدی کتیاں نو آپ نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا اتمام حجت واسطے، تاکہ کل نو اے نہ کہیں کہ اسی تے جان دے ہی نہ سے پہچان دے ہی نہ سے سانو تے پتہ ہی کوئی نہیں۔ آپ نے اس اتمام حجت واسطے خطبہ ارشاد فرمایا، لیکن ختم اللہ علی قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابصارہم، جدو اللہ کسے دے دل تے مہر لا دے وے، کنہ تے مہر لا دے وے، اس وقت انہوں نہ کوئی شے سمجھ آن دیئے، نہ کوئی شے نظر آن دیئے، اور نہ انہوں دے دل اس چیز نو تسلیم کر رہے ہوں۔ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نو جدو خطبے کو فارغ ہو گئے، یزیدی فوج وچو ایک آدمی آیا جس کا نام ہے مالک بن عروہ۔ ذرا ہوں توجہ نال سماعت کر سو۔ مالک بن عروہ، بعض لوگ امام علی مقام اس طرح پیش کر دیں کہ جی وہ بالکل مظلومان، بے بسان، کچھ کر بھی نہ سکتے، لیکن ایسی بات نہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، صرف چوپ اس واسطے آن کہ وہ رب دی رضا تے راضی ہیں۔ آپ نے رات دے وقت اپنے خیمیاں دے باہروں خندق کھدوائی، اس ارادے نال کہ کل اگر میدان لگدا بھی ہے تے خیمیاں دی حفاظت کرن دا طریقہ یہ ہے کہ اس خندق دی اندر اگ جلا دیتی جا سی تاکہ کوئی یزیدی کتا خیمیاں تے حملہ آور نہ ہو۔ اس ارادے نال آپ نے وہ خندق بنوائی۔ وہ مالک بن عروہ آیا اور آگے آتا ہے، جب اس نے دیکھا نا کہ خیمیاں دے باہر اگ جل رہی ہے اور خیمیاں دی حفاظت کیتی جا رہی ہے، وہ بولے کہ اے امام حسین معاذ اللہ استغفر اللہ، تو اگلی اگ تو پہلے اتھائی اگ لا لیں، یعنی اس نظام باطل دے اندر کتنا کفر بھرے ہویا ہے کہ تو اگلی اگ تو پہلے اتھائی اپنے آپ نو اگ لا لئیے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، وہ ظالمہ تو کیا سمجھنا ہے کہ میں آگے ہی داخل ہو سا؟ کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا واسطے، آپ نے دعا فرمائی، اللہ انہوں آخرت دی عذاب تو پہلے اتھائی دنیا اگ دا عذاب عطا فرما۔ آپ نے دعا فرمائی، اچانک اس دے گھوڑے دا سم کسے سراخی لکھا، او بندہ گھوڑے تو ڈگیا، او دا پیر رکابج پھسیا، گھوڑے انہوں گرنا شروع کیتا تے اسے خندق بھگا سکتے جل گیا۔ امام علی مقام نے سجدہ شکر ادا کیتا، اللہ دی بارگاہ دے اندر، مولا تیرا شکر ہے کہ تو اہل بیت دے بدخانوں اکھائیں دنیا ہی سزا عطا فرمائی۔ ایک اور بدبخت نے جدو ایک جملے سنے نا تے انہیں آکھیا، اے امام علی مقام تو انہوں حضور نال کیا واسطہ؟ تسی آدھے اسی اہل بیت آئے، تو انہوں پیغمبر خدا نال آخری نبی نال تو انہوں کیا واسطہ؟ ایک ایسا جملہ ہے جیڑا پہلے تو بھی زیادہ دردناک آئی، کیونکہ حضور دا نسب، حضور دی اولاد، اور پھر اس نے اتنا بڑا تانا دے دیتا۔ آپ نے پھر دعا فرمائی، اللہ انہوں دنیا دے اندر ذلت دا عذاب عطا فرما۔ اچانک اس نے قضائے حاجت آئی، کوئی نے پخانے واسطے کسی جگہ تے جا کے بیٹھا تے پخانہ کاری رہیا تے اچانک ایک سیاہ بچھو نکلیا، انہوں ڈنگ ماریا، وہ اپنے پخانے کی ڈٹھا، پوری فوج دے اندر اتنی ذلت نال تڑپدا اے ساری موت مریا۔ ایک مزنی آدمی آیا، اس نے آکھا، اے امام علی مقام اس سامنے دیکھ رہے ہو، نہر فرات چل رہی ہے، ہر کوئی پانی پی رہی ہے، لیکن توانو پانی دا ایک قطرہ ہی نہیں ملنا۔ امام علی مقام نے دعا فرمائی، اللہم اتش، اللہ اس آدمی نو پیاسا مار، اس آدمی نو کیا کر؟ پیاسا مار، جڑا سانو پیاس تے تانے پیا دیندہ ہے، اینو پیاسا کر کے مار۔ جدو آپ نے دعا فرمائی، اس آدمی دا گھوڑا اچانک ڈرے آتے، وہ ڈٹھا تے گھوڑا دا بھج پیا، وہ گھوڑے نو پکڑن واسے بجا، پورا میدان اس نو گھوڑے نے بجایا، تے جدو اخیر تے وہ تھک ہار گیا، لوگاں کو لو پکار کیا کہ لوگوں میں نو پانی پلاؤ، میں نو پانی پلاؤ، میں نو پانی پلاؤ۔ جدو لوگوں دے منہ نال پانی لاویں تے وہ پانی اندر داخل نہ ہو گئے۔
پانی اندر داخل نہ ہوئے، سارا پانی باہر چلا جاوے، حتیٰ کہ وہ سارے لوگاں دے سامنے حالت پیاس کے اندر تڑپتا تڑپتا مر گیا۔ چاہیے اے ہائی کہ جدو لوگ انہوں ویک چکے ہیں، سارے معاملات ویک چکے ہیں، امام علی مقام نو پہچان جاوینا، انہاں دا احترام کرنا، انہاں دے خلاف تلوارہ نہ اٹھاوینا، لیکن کیونکہ اللہ دا اے فیصلہ ہے اور انہاں بد نصیبہ دے چہرے تے قیامت تک اے لعنت دا داغ لکھیا جاونا ہے، انہاں نو شرم محسوس نہ ہوئی، انہاں نے اپنے معاملات جاری رکھے، حتیٰ کہ میدان سج گیا، سارے شہداء نے شہادتاں پیش کر دیتیاں۔ شہادتاں جدو پیش ہو گئیاں، تاریخ دیا ہون باتن، ٹھیک ہے جی، تاریخ دی کوئی بات کوئی ہوندی ہے، کوئی ہوندی ہے، اگر کوئی غلط ہوئے اللہ میں انہوں معاف فرماوے۔ اور جدو کربلا دے اندر امام علی مقام دی شہادت ہو چکی، ہون دے بعد مورخین نے لکھیا کہ اس روز اتنا سورج گرہن لگا کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اتنا سورج گرہن لگا۔ اور پھر دوسری چیز کہ بیت المقدس دے وچوں جدو کوئی آدمی پتھر اٹھاندا ہے، ہر پتھر دے تلو تازہ خون نکلدا ہے، اتنا ظلم و ستم ہویا۔ اور بعض مورخین نے لکھیا کہ 7 دیواراں تک رات دے وقت آسمان تو خون دی بارش ہونے جائے، اور لوگاں دے او مٹکے، لوگاں دے گارج برتن، لوگاں دے جو کپڑے باہر موجود ہوندے ہیں، او صبح انہاں دے ہوتے خون دے چھٹے ہوندے ہیں، اور جڑے کپڑے تے خون دا چھٹا لگ گئی ہے پھر وہ دھومن نالی نہیں لاندہ، کپڑا ختم ہویا تے وہ دا ختم ہویا، ورنہ وہ ختم نہیں ہویا۔ اتنا یعنی انہاں لوگاں نے ظلم اور ستم کیتا۔ اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھیا کہ 6 مہینے تک یہ سورج جلے غروب ہوتا ہے نا تو یہ دی ایک لال زردی ہوتی ہے، اور جدو طلوع ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ لال ہوتا ہے۔ کہتے تسی غور نال ویکھیا سورج لاندے آئیے چڑھ دے ہیں، میدان کربلا تو پہلے یہ معاملہ کوئی نہیں، سورج سفید ابھرد آئی، سفید غروب ہوتا ہے۔ میدان کربلا تو بعد اے سورج مکمل طور تے لال کلر کے اندر نکلنا بھی صحیح اور لال کلر کے اندر غروب ہی ہونا۔ اور اس دی واضح مثال ہے کہ جدو کوئی غصہ کردہ ہے نا تے او دے چہرے تے سرخی آ جاندی ہے، لالی آ جاندی ہے۔ اور میرا رب کیونکہ چہرے تو پاک ہے، میرے اللہ دا چہرہ نہیں، اللہ چہرے تو پاک ہے، اللہ نے اپنے اس غصے دا اظہار اور اپنی اس قدرت دا اظہار اس سورج کو فرمایا تاکہ انہا یزیدی کتیانو پتہ چلے کہ ایسا یہ معاملہ کر کے صرف دنیا دے اندر اہل بیت نو ایسا پریشان نہیں کیتا بلکہ اللہ دی ناراضگی نو بھی ایسا مول لیا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام دے شہادت دے بعد عمر ابن سعد نے اہل بیت دے شہداء دے سر ابن زیاد دی طرف کوفے پہلے پہنچا دیتے، اور روایات دے اندر آندہ ہے مورخین نے لکھیا کہ خولی لے کے جامن والا ہی حضرت سیدنا امام حسین پاک دا سر، اور جدو ایک خولی سر لے کے کوفہ دے اندر پہنچیا اس وقت دار الامارت قصر الامارت بند ہو چکائی، ابن زیاد گھر جا چکائی اور گورنر ہاؤس بند ہو چکائی۔ خولی نے حضرت سیدنا امام علی مقام دے سر مبارک نو اپنے گھر دے اندر کسے برتن دے تلے چھپا کے رکھ دیتا، اور خود اپنی ایک بیوی جس کا نام ہے نوار، اس بیوی دے کو جا کے لیٹ گیا۔ لیٹن دے بعد آتا ہے آج میں تیری واسطے بہت بڑا قیمتی تحفہ لے کے آیا۔ اس نے پوچھا کیا لے کے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیری واسطے حضرت سیدنا امام علی مقام دا سر لے کے آیا۔ اس نے کہا لعنت ہوے تیری زندگی تے، لوگ گھرائے چاندن سونے تے چاندی دے تحفے لے کے آندن، اور تو جس نبی دا کلمہ پڑھنا ہے اس نبی دے نواسے دا سر لے کے آیا۔ لعنت ہے تیری زندگی دے اندر، اور میں نے رب دی قسم ہے آج دے بعد نہ میں تیرے نال شاباشی کرسا نہ میں تیرے قریب آسا۔ اٹھ کے فوراں چلی گئی اور جا کے بیٹھی اسے جگہ تے جتے امام علی مقام دا سر مبارک برتن دے تلے آئی۔
اور وہ نوار خود بیان کر دیئے کہ فرما دیئے کہ میں پوری رات ویکھیا آسمان کو لو ایک ستون دی طرح ایک نور اس برتن تے اتر رہی ہے. جی میں ایک ستون ہوندہ ہے نا، پلر ہوندہ ہے، فرمایا آسمان کو لو نور دا ایک ستون اس برتن تے اتر رہی ہے. اور میں پوری رات ویکھیا کہ سفید قسم دے پرندے جڑ اس برتن دے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، اس برتن دے ارد گرد گھوم رہے ہیں. وہ کیا چیز آئی؟ وہ اللہ دے فرشتے ہیں جڑے سیدنا امام علی مقام علیہ السلام میں عقیدت پیش کرن واسطے آئے. اور صبح دے وقت اس خولی نے سر مبارک ابن زیاد دے دربارے پیش کر دیتا اور 11 محرم الحرام شریف نو 10 محرم نو ابن سعد اتھے ریا. اس نے اپنے سارے جتنے مقتولین آن انہاں ساریاں نو جمع کیتا، جمع کرن دے بعد نماز جنازہ پڑھی اور انہاں نو دفن کیتا، اپنے نو دفن کیتا. لیکن اہل بیت دے گھرانے نو ہاتھ بھی نہیں لایا. حضور دے شہزادیہ نے نہ غسل دیتا، نہ کفن دیتا، نہ جنازہ پڑھیا، نہ دفن کیتا. اتنا ظلم. اور پھر اے لوگ بھی کلمہ پڑھ دے ہیں، اے بھی اپنے آپ کو مسلمان بھی اکھیں دے ہیں. اور اے وہ لوگ آن، اے وہ شمار آئی جس نے امام علی مقام کو آخری مرتبہ آکھیا کہ اے امام اپنا خطبہ تھوڑا چھوٹا کرو، اذان ہو رہی ہے، اسی نماز ہی پڑھنی ہے، اسی جا کے جمعہ بھی ادا کرنا ہے. یعنی اتنے کلمہ بھی پڑھ دے ہیں، سب کچھ کر دے ہیں، لیکن اہل بیت رسول نال اتنا ظلم کہ شہید کرن دے بعد بھی امام علی مقام دے جسم مبارک دے گھوڑے دوڑائے گئے اور آپ دے جسم مبارک میں چکنا چور کیتا گیا. اتنی بے دردی اور اتنا ظلم کیتا گیا. اور کس نے کیتا؟ حضور دے کلمہ پڑھن والے نے، جنہاں دا دعویٰ کہ اسی حضور دے کلمہ پڑھن والے ہیں. اور کیتا کس نال؟ جس نبی دا کلمہ پڑھ دیا اسے نبی دے اہل بیت نال، اسے نبی دے گھرانے نال. اور 10 نو اس کام تو فارغ ہویا. 11 محرم الحرام شریف نو کربلا تو لے کے کوفہ تک 150 کلومیٹر سفر ہے، جیڑا تقریباً 90 میل مسافت بڑھنی ہے. اکثر مورخین نے لکھیا کہ وہ 11 نو چلے آتے 11 نو ہی پہنچ آیا ہکے دیوار دے اندر. لیکن 90 میل دا سفر اور حضور دیاں شہزادیاں نو سوار کر کے اور امام زین العابدین نو بیڑیاں پہنا کے اتنا مسافت ایک دن دے اندر طے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اس واسطے کچھ مورخین نے لکھیا کہ وہ 11 نو چلیا، 11 12 13 اور 14 نو جا کے وہ کوفہ دے اندر پہنچیا. اور جدو انہاں مستورات نو حضور دیاں شہزادیاں نو لے کے اور امام زین العابدین نو لے کے اسے کربلا دے میدان کو گزرے تے جدو حضور دیاں شہزادیاں نے ویکھیا کہ جتنے جسم مبارک ہاں سارے بے گور و کفن، بغیر کفن دے، بغیر غسل دے، بغیر دفن دے پین، حضرت سیدہ زینب پاک نے مدینے دی طرف منہ کر کے عرض کی تھی، واہ محمدہ، حضور میری دعائی، حضور میری عرضی ذرا سماعت کرو، اے توڑا حسین توڑا لخت جگر. حضور جڑا بغیر کفن دے، بغیر غسل دے، بغیر دفن دے، حضور میدان دے اندر خون دے اندر لت پر توڑا شہزادہ پیا. اور حضور توڑیاں بیٹیاں نو قیدی بنایا جا رہی ہے. حضور واہ محمدہ ہو، حضور میری عرضی سنو. اے معاملہ بھی ساڑھے ہوتے پیش آمنا ہے کہ جنہاں تسی کندیاں تے اٹھان دے رہے، جنہاں دے لبا نو تسی خود بوسے دے دے رہے، جنہاں نو جنت دی خوشبو آتے رہے، جنہاں دی واسطے تسی اپنے سجدیاں نو ٹول دے دے رہے. آج اس حسین دا جنازہ پڑھن واسطے کوئی تیار نہیں، آج اس حسین نو دفن کرن واسطے کوئی تیار نہیں. سیدہ زینب پاک دے ایسے جملے آن جنہاں نے اپنے انومی اور بیگانے انومی روا کے رکھ دیتا. اور جدو انہاں حضور دی بارگاہ چی عرضی مکمل کر لئی، پھر اس دے بعد سفر شروع ہویا. کوفہ دے اندر 14 محرم الحرام شریف نو اے پہنچے اور ابن زیاد نے کیا کہ انہاں دے شہداء دے سرہ نو لے کے جاؤ اور اس قافلے دے اگے نیزے دے اتے چڑھا کے لے کے آؤ.
تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جڑا یزید کے خلاف بغاوت کرے یا جڑا یزید کے حکم نہ منے اس کا انجام ہے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ دے ہیں اور لوگوں کو دہشت خوف نہ کرن واسطے یہ سارے معاملات پیش کیتے گئے اور ایک قافلہ یزید ابن زیاد کے دربار کے اندر پہنچایا اور حضرت سیدنا امام علی مقام دے سر مبارک نو ایک تشت دے اندر تھال دے اندر ابن زیاد دے سامنے رکھیا گیا اور ابن زیاد نے جدو امام علی مقام دا چہرہ ویکھیا تے کیونکہ حضور دے مشابہ آن میرے آقا دے نواسی آن اور حسن و جمال چمکدہ ہے آپ دی زلفاں آپ دا چہرہ آپ دی داڑھی مبارک یہ ساری چیزاں ویکھیا تے پھر توہین کرن لگا توہین کس انداز نال کہ اس نے ایک چھڑی چاہی اور حضرت سیدنا امام علی مقام دے دندان مبارک نو اینا ہوٹھنو کریدن لگ گیا اس چھڑی نال حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دے صحابی ہیں اور وہ بھی اس مجلس کے اندر موجود ہیں اور جدو انہوں نے ابن زیاد کی اس حرکت نو دیکھیا کہ حضرت سیدنا زید بن ارقم رہ نہ سکے فوراً بولے ابن زیاد او لانتیا شرم کر جنہ دندان مبارک نو تو چھڑی مار رہی ہیں اے او دندان ہیں اے او لواب ہیں جنہ نو میں انہ اکھا نال حضور نو چمنا دیکھیا ہے اے او لواب ہیں اے او ہوت مبارک ہیں جنہوں میں اپنی اکھا نال حضور نو بوسے دیندے دیکھیا ہے اور تو انہاں دے نال بدتمیزی نال پیش آ رہی ہیں ابن زیاد بولیا اگر تو بڑھا نہ ہوندہ تیری عقل نہ ماری گئی ہوندی تے میں تینوں اتھائی قتل کر دیندہ اسی وقت حضرت زید بن ارقم اسے مجلسی چو نکلے کہ کچھ جملے بول کے گئے جدو زید بن ارقم چلے گئے نا تے لوگ آنکھیں چیڑے جملے زید بن ارقم نے بولیں اگر ابن زیاد سن لیندہ تے اتھائی انہوں نے قتل کر دے ویا لوگاں پوچھیا کیا جملے انہاں لوگاں دسیا حضرت زید بن ارقم جدو جامع لگن نا تے آپ نے فرمایا اے لوگو آج دے بعد تسی غلام ہو آج دے بعد تسا کیا ہو غلام ہو تسی ایک غلام دی بیعت کر چکے ہو آل رسول نو شہید کر کے حضرت فاطمہ الزہرا دے لخت جگر نو شہید کر کے آج دے بعد تسی ایک غلام دی غلامی نو اختیار کیتا ہے تے ہن غلام توڑے نال کرسی کیا جیڑا توڑے بھی جو عزت دار ہو سی اس نو قتل کر دے سی تے جیڑا بالکل نکمہ ہو سی اس نو اپنا غلام بنا لے سی ایہی جملے آپ فرما کے چلے گئے پھر اس دے بعد اس نے دربار دے اندر پوچھا کہ عورتوں کون ہیں انہوں نے جواب دیتا فلاں فلاں حضور دی شہزادی ہیں یہ حضور دا خاندان ہے انہیں اپنی بڑی عزت سمجھ دے ہوئے انہیں حضرت سیدہ زینب پاک دی طرف متوجہ ہو کہ ابن زیاد نے آکھیا اس اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے جس اللہ نے سانو فتح عطا فرمائی ہے حضرت سیدہ زینب پاک نے فرمایا سانو بھی اس اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے جس نے حق اور باطل نو واضح کر دیتا ہے جس رب نے حق اور باطل نو واضح کر دیتا ہے اس نے آکھیا اے سیدہ تینوں پتہ نہیں کہ تیرے رب نے توڑے نال کیا کیتا ہے یعنی تانا دیتا آپ نے فرمایا ساڑے رب نے وہی کیتا ہے جو ساڑی تقدیر رب نے لکھ دیتا ہے ما اصاب من مصیبت فرمایا کسے نو کوئی مصیبت نہیں پہنچ دی مگر جڑی اللہ دی کتابیں لکھ دیتی جاوے وہی پہنچ دیئے ساڑے نال کچھ بھی نہیں ہویا سانو وہی معاملہ ہویا جو اللہ نے ساری تقدیریں لکھ دیتا لیکن یاد رکھ جدو قیامت والے دن یہ فیصلہ رب دی بارگاہ پیش ہو سی پھر پتہ چل سی کہ رب تیرے نال کیا سلوک کرتا ہے تے رب سانو کتنی عزت عطا فرمانا ہے آپ نے جدو یہ جملے فرمائے تھے انہوں بڑا غصہ آیا چاہتا ہے کہ میں کچھ معاملہ کرا لیکن فوراً ایک آدمی نے روک لیا کہ عورت نال ہاتھ اٹھاونا عورت دوتے ظلم کرنا یہ امیر نو لیک نہیں لہذا تو اس معاملے تو باز آ جا بیٹھ گیا پھر اس نے مجمع عام دے اندر اعلان کیتا کہ تسی اس مسجد کوفہ دے اندر سارے جمع ہو جاؤ اور میں اس دے اندر تو انہوں خطبہ دیونا چاہنا سارے لوگ دمشق اس کوفہ دی مسجد دے اندر جمع ہو گئے جمع ہونے دے بعد او ابن زیاد منبر تے آیا اور آکے آکھنے لگا کہ لوگوں امام علی مقام نے یزید کے خلاف معاذ اللہ بغاوت کی تھی اور وہ اپنے انجام نو پہنچ گئے اور امیر المومنین معاذ اللہ یزید نو اللہ نے فتح عطا فرمائی اور معاذ اللہ قذاب ابن قذاب نو
اللہ نے شکست عطا کی تھی. یعنی امام علی مقام دے خلاف اس نے اتنے نازیبہ جملے بولے. اس وقت آپ دی مجلس کے اندر